میں صرف یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا عمران خان صاحب کو آپ کے اوپر اعتماد ہوگا، مینڈیٹ پورا آپ کو دیں گے کہ بات چیت کریں؟ یہ سوال میرے متعلق نہیں ہے، کسی اور سے ابھی یہ فیصلہ آیا ہے، کوئی خدا کا خوف کرے، عدت ہے اور فلانا ہے فلانا، یہ کوئی بات ہوتی، کوئی طریقہ ہے؟ اور وہاں مجسٹریٹ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کوئی طریقہ؟ اس طرح لوگوں وہ چلیں گے، دنیا چلتی، اتنا لوگوں کی ذاتی زندگی میں کودیں گے۔ تو کل شہباز صاحب کہہ رہے ہیں ہم سے بات کریں اگر آپ کو وہاں مشکلات ہیں، کوئی اور ہیں، یعنی وہ این آر او کی آفر کر رہے ہیں، تو کل شہباز شریف صاحب نے جو پارلیمنٹ پہ بات کی ہے اس پہ کوئی وے فارورڈ آپ کو نظر آتا ہے؟ میں نے نہیں سنا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ جی کل انہوں نے کہا کہ آپ بات چیت ہم سے کریں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو مطلب یہ جب ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھ سے بات چیت کریں، اٹ وانٹس اے فارورڈ۔ کل تو کوئی ایک دوسرے کے نام سننا نہیں چاہتے تھے، بہت بڑی پیش رفت ہے، بہت بڑی پیش رفت ہے۔ کل مولانا نے تقریر کی، بچہ ہوا، ہمارے پی ٹی آئی کے سارے اکابرین ان سے ملنے آئے، ساری دنیا نے دیکھا، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ ایک دوسرے کا نام نہیں سنتے تھے، ایک دوسرے کا، جب یہاں تک بات پہنچ چکی ہے تو ہر گتھی آپ اس بارے میں آپ پشتونوں پہ بھروسہ کریں، یہ بڑے تکڑے ہوتے ہیں ڈائلاگ میں۔ مولانا زندہ باد، یہ تو ہے۔ اچھا، اور اگر مولانا نہ آئے ادھر تو کیا؟ قیدی نمبر 804 بھی نیازی ہے اس علاقے کا، وہ بھی اس کی وہ ہے، تو یو ٹرسٹ پشتونز۔ ہمیں ایک سوال ہوگا اور ہے، آپ کے ذریعے میں کروں گا، اپنے ماماؤں سے پوچھیں کہ ہمیں اس ملک میں رہنے کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں یا نہیں، یہ سوال ان سے کریں۔ آخر کب تک ہمیں آپ پیٹتے رہیں گے، تنگ کرتے رہیں گے؟ واحد پشتون یونٹ ہے جو اب بھی 4 مختلف ایڈمنسٹریشن میں تقسیم ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں، ایک جو وایا میڈیا میں بات کر رہی ہوں، ایک پریس کانفرنس ہوئی کہ اب ہمارا سیاست سے کوئی کردار نہیں ہوگا، آپ کو یاد ہوگا ڈی جی آئی ایس نے پریس کانفرنس کی، جناب باجوہ جاتے جاتے کہہ میں نے الفاظ کیے تھے، میں نے کہا وہ تیرے منہ میں گھی شکر، جی، مگر اس کے بعد 9 مئی ہو گیا۔ 9 مئی ٹھیک ہے، 9 مئی ہوا، 12 مئی بھی ایک معاملہ ہے جی، وہ جس میں آپ کے کارکن بھی بالکل شہید، بسم اللہ، سب کی بات کریں، ایگزیکٹلی سب کی بات۔ آپ اپنی غلطی مگر تسلیم موقع دیا گیا نا پھر اس کے بعد کہ وہ دوبارہ آئیں اور پوری فورس کے ساتھ واپس آئیں، وہ موقع دیا گیا، یا جو بھی ہے پی ٹی آئی اس پہ کہتی ہے کہ ہمیں ٹریپ کیا گیا، مگر جو بھی تھا آپ بھی اپنی غلطی کا وہ کریں، میں بھی کروں، ہم سب مل کے بیٹھ کریں، یعنی یہ میں بالکل آخر ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ منافقت ہو رہی ہے۔ میں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں، وہ آدمی پاگل ہوگا جو یہ کہے کہ ہمارے ملک پاکستان کی بہترین فوج نہ ہو، وہ اس سے بھی زیادہ پاگل ہوگا جو یہ کہے کہ ہمارے ملک میں ایجنسیاں نہ ہوں۔ فوج ہو، ایجنسیاں ہوں، طاقتور ہوں، لیکن ہمیں کیوں ڈراتے ہو؟ آپ اتنی اہلیت کی عامل ایجنسیاں ہیں، سویلین بھی اور ملٹری والی بھی، کہ گدلے پانے میں آپ سوئی ڈھونڈ لیتی ہیں، لیکن دن دہاڑے جب سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں، پتہ نہیں کس نے مارا، پتہ نہیں کون لے گیا، اٹس رانگ، یہ نہیں چلے گا۔ آئیں بیٹھیں، بالکل میں تو یہاں تک بھی تیار ہوں، آپ پاکستان کو ایک جمہوری ڈیموکریٹک فیڈریشن آف پاکستان بنائے، اس میں شرط رکھے کہ محمود الیکشن میں نہیں آئے گا، میں لکھ دوں گا، میں پاگل نہیں ہوں۔ بات چیت کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، بات چیت کریں، ہم بڑے شریف لوگ ہیں، اور وقت بھی نہیں ہے۔ آپ نے ہمیں، اگر ہم نظریہ پاکستان نام کی کوئی چیز ہے، بالکل آپ ہمارے مقروض ہیں۔ آپ نے اس بات پہ ہمارے اکابرین کو، اگر ہم سارے جمع کریں، سینکڑوں سال جیل دی کہ انہوں نے کہا 1 man 1 vote، جی، انہوں نے کہا 1 یونٹ مت بناؤ، بربادی آئے گی، انہوں نے کہا پارلیمنٹ بناؤ۔ جب یہ سب بن گیا، آپ نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ سوری فار دیٹ جو ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا۔ ہم پھر بھی ایک بھی آدمی نے نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد۔ 10 سال، 20 سال، 15 سال اس بنیاد پہ اپنے ہمارے اکابرین کو جیلوں میں رکھا کہ وہ جمہوریت چاہتے تھے، اور آئین پاکستان پہ پختہ یقین بھی رہا، بالکل یہ کہا، فیڈریشن پہ بھی یقین رہا۔ اچھا اکزئی صاحب، جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک جمود ہے اس وقت، اور یہ جو جمود ہے یہ زیادہ خطرناک ہے، اس جمود کو توڑنا کیسے ہے؟ اصل سوال یہ ہے جس پہ سیاستدانوں کی شاید نگاہ نہیں ہے، کیسے ٹوٹ سکتا ہے یہ جمود، یہ ڈیڈ لاک کیسے ختم ہو سکتا ہے؟
جموں تو مطلب تقریباً ساری پارٹیاں تھوڑی سی اختلاف کے رکھتے ہوئے اس فکر میں ہیں کہ اس بدبختی کا کوئی راستہ نکالا جائے. جب آپ وہ کر دیتے ہیں کہ اب کچھ کرنا ہے تو مجھے تو بھروسہ ہے، میں 100% شیور کہ فضل الرحمان صاحب، جماعت اسلامی کے لوگ، مسلم لیگ کے لوگ، تحریک انصاف کے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ اور سیاسی لوگ، ہر ایک کو کوئی کہتا ہوگا، کوئی نہیں کہتا ہوگا، ہر ایک کو احساس ہوگا کہ ہمارا ملک ہماری بدکاریوں کی وجہ سے اس بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کا کوئی علاج تو اس کا پلیٹ فارم آپ کے نزدیک پارلیمنٹ ہے یا اس کا پلیٹ فارم پریزیڈنسی ہو سکتا ہے یا کوئی گول میز کانفرنس، آل پارٹیز کانفرنس ہو سکتی ہے؟ پلیٹ فارم کیا ہوگا؟ میں تو اب بھی، چونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ 45-47 کا جو چل پڑا ہے، یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ عدالتوں کو نہیں جانا چاہیے تھا، یہاں بیٹھ کے بات ہو جاتی. میں آج بھی اس رائے کا ہوں کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی بنا دیں جس میں مولانا فضل الرحمان، بار بار تکرار بھی بری بات ہے، بالکل میں نہ بھی ہوں مجھے خوشی ہوگی، پرواہ نہیں. پارلیمنٹ کے لوگ جب بیٹھیں گے، لوگوں کے اس غیاب میں میاں نواز شریف، فضل الرحمان، زرداری صاحب، پیپل پارٹی کے لوگ، عمران خان کے لوگ ایک دوسرے کو سچ کہہ کے کوئی وایا میڈیا نکال دیں گے.